السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلی قادرین علی نسوی بنانہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یسأل ایان یوم القیامہ، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، یقول الانسان یومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر۔ نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا، پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ یعنی بالآخر ہم سب کی ملاقات اللہ رب العزت سے ہونے والی ہے، لہذا ہم سب کو اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں کہ اس دن مختلف لوگوں کا حال مختلف ہوگا، اور یہ ان کے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ ان کے ظاہری اعمال، ان کے باطنی اعمال، یہ سب دیکھے جائیں گے، کیونکہ معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ کچھ لوگ اس دن اللہ کے پڑوسی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ قیامت کے دن اعلان کرے گا، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ تو فرشتے پوچھیں گے، اے ہمارے رب، کسے زیب دیتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں آئے؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مساجد کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ کیونکہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ تو جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، نمازوں کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، صفائی ستھرائی کے ساتھ، تعمیر کر کے، تو ایسے لوگ دراصل اللہ کے بہت مقرب بندوں میں سے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ لوگ قریب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور تم یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور یہ دونوں یعنی حسن حسین رضی اللہ عنہما اور یہ سونے والا یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ قیامت کے دن ایک مقام پر ہوں گے، یعنی آپ کے اہل بیت میں سے کچھ لوگ آپ کے بہت قریب ہوں گے۔ اہل بیت کے علاوہ، ان رشتہ داروں کے علاوہ متقی لوگ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہوں گے، آپ کے قریب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن پرہیزگار لوگ میرے دوست ہوں گے، اگرچہ وہ نسب میں قریب تر ہوں یا نہ ہوں۔ خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تو میرے پاس نیک اعمال لے کر آئیں اور تم دنیا کی خیانتوں اور دوسروں کے غصب شدہ حقوق کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لاؤ اور پکارو، اے محمد، اور میں ادھر ادھر اعراض کرتے ہوئے کہوں نہیں۔ پھر آپ نے اپنی دونوں جانب اعراض کیا، یعنی میں اپنا منہ موڑ لوں، تم دائیں طرف سے آؤ تو میں بائیں طرف منہ موڑ لوں، اور بائیں طرف سے آؤ تو میں دائیں طرف منہ موڑ لوں، یعنی میں تمہارے ساتھ بات ہی نہ کروں اور تمہاری کوئی مدد نہ کروں۔ پھر اسی طرح عمدہ اخلاق والے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے۔
مسند احمد کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 3 مرتبہ فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ قیامت کے دن کون تم میں سب سے زیادہ میری نگاہوں میں محبوب اور میرے قریب تر مجلس والا ہوگا؟ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں، یعنی جس کا اخلاق جتنا زیادہ اچھا ہوگا وہ اتنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا۔ اور اچھے اخلاق میں کیا چیز آتی ہے، ایک دوسری حدیث سے بھی کچھ وضاحت ہوتی ہے اس طرح کہ وہ لوگ جو منکسر المزاج ہیں، یعنی ہمبل ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، جو محبت کرتے ہیں اور محبت کیے جاتے ہیں، یعنی لوگوں میں گھل مل کر رہتے ہیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان دوسروں کی غلطیاں معاف کر دے۔ اچھے اخلاق کا مظاہرہ بھی اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان دوسروں کی خامیوں پر نظر نہ رکھے، کیونکہ اگر آپ کسی کی خامیوں پر، کسی کی برائیوں پر، کسی کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو یاد رکھیں گے تو آپ کبھی بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کر سکتے۔ آپ کے دل میں اگر کوئی بھی کسی کے بارے میں برا خیال ہے تو وہ لازماً آپ کے چہرے پر بھی نمایاں ہوگا، اور پھر آپ کی آواز میں اور آپ کے رویے میں وہ ظاہر ہونے لگے گا، اور اس طرح آپ اچھے اخلاق سے دور ہوتے جائیں گے۔ تو اس لیے اچھا اخلاق اسی کا ہو سکتا ہے جو لوگوں کو معاف کرنے والا ہو اور لوگوں کی خامیوں کی بجائے ان کی خوبیوں پر نظر رکھنے والا ہو۔ پھر اسی طرح بیٹیوں کی پرورش کرنے والے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر بتایا، یعنی بالکل ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں، جیسے بیوہ کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا، یتیموں کا خیال رکھنے والا، لوگوں کے کام آنے والا۔ پھر نیک اعمال قیامت کے دن انسان کے لیے سایہ بھی بنیں گے۔ تو وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اپنے نیک اعمال کے سائے میں ہوں گے، کیونکہ اس دن تو اپنے اعمال کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، یا عرش کا سایہ ہوگا یا پھر اپنے ہی نیک اعمال کا۔ تو اس میں پہلی چیز ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے لیے سایہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ اور 2 روشن سورتوں کو پڑھا کرو، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے کہ 2 بادل ہوں، یا 2 سائبان ہوں، یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گی۔ کیا جھگڑا؟ کہ ان کو بخش دیا جائے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ انسان سے اگر ہو سکے تو ان صورتوں کو زبانی یاد کر لے، اگر وہ ممکن نہ ہو تو پھر انسان دیکھ کر پڑھے، اور ہر روز کچھ منٹ بھی اگر ان صورتوں کو پڑھنے کے لیے انسان نکال لے تو کچھ ہی دنوں میں سورت ختم ہو جاتی۔ بعض خوش قسمت لوگ تو ہر روز سورت البقرہ پڑھتے ہیں، بعض لوگ البقرہ اور آل عمران دونوں ہی روزانہ پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو 2 دن میں پڑھ لیجیے، یہ ممکن نہ ہو تو 1 ہفتے کے اندر پڑھ لیجیے، اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو 10 دن میں پڑھ لیجیے۔ لیکن ہر روز اگر آپ 15 منٹ بھی اس کام کے لیے نکال لیں تو قیامت کے دن کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ پھر اسی طرح انسان کا صدقہ اس کے لیے سایہ بنے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما یستظل المؤمن یوم القیامۃ فی ظل صدقتہ، مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ پھر اسی طرح قیامت کے دن کچھ اور نیک لوگ بھی بڑے مقامات پر ہوں گے، جن میں سے شہداء اور علماء ہیں۔ شہداء کے بارے میں آتا ہے، معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں زخمی کر دیا گیا وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس دن اس کی خوشبو مشک کی طرح اور اس کا رنگ زعفران کی طرح ہوگا، اور اس پر شہداء کی مہر لگی ہوگی، یعنی کہ یہ شخص شہید ہے۔ اور جو اللہ سے مخلص ہو کر شہادت مانگے تو اللہ اس کو شہید کا ثواب دے گا، اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی فوت ہو جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ شہداء کا خاص ایک مقام ہوگا۔ پھر اسی طرح علماء کی الگ صفیں ہوں گی۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں، اگر میں اپنے بعد معاذ بن جبل کو خلیفہ بنا جاؤں اور ان کے بارے میں میرا رب عز و جل مجھ سے پوچھ لے کہ تمہیں اس بات پر کس نے آمادہ کیا تھا، کیوں تم نے اپنے بعد معاذ بن جبل کو خلیفہ مقرر کیا تھا، تو میں کہوں گا، میں نے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا، جب علماء اپنے رب عز و جل کے سامنے حاضر ہوں گے تو معاذ ایک پتھر کی پھینک پر ان کے آگے آگے ہوں گے۔ پتھر کی پھینک سے مراد یہ کہ ایک پتھر اٹھا کے انسان جتنی دور پھینکے
اور جتنے فاصلے پہ وہ پتھر جا کے گرے، یعنی یہ علماء کا گروہ ہوگا، ان کی صفیں ہوگی، اور معاذ بن جبل وہ ان کو کئی دور سے لیڈ کر رہے ہوں گے، یعنی اتنا آگے ہوں گے، ان کا مقام اتنا بلند ہوگا. پھر عمومی طور پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوسری امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، ایک خاص خصوصیت ہوگی اس کی کثرت تعداد کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام انبیاء سے زیادہ میرے پیروکار ہوں گے. مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا محبت کرنے والی اور بچے جننے والی عورت سے شادی کیا کرو کہ میں قیامت کے دن دیگر انبیاء علیہم السلام پر تمہاری کثرت پر فخر کروں گا. پھر وضو کے آثار سے پہچانی جائے گی امت. بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، یعنی ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی سفید ہوں گے. پس تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بڑھا لے. مراد اس سے کیا ہے کہ وضو اچھی طرح کرے، اور اچھی طرح وضو کرنے میں تدلیق ہوتی ہے، یعنی کہ مل مل کے دھونا. ایک تو نہ صرف پانی بہا لینا، ٹیپ کھولی تیز اور اس کے آگے ہاتھ گیلے کر کے اور پھر چہرے پہ چینٹے مار لی، یہ نہیں ہے وضو کا صحیح طریقہ. ٹیپ کو بہت کم کھولا جائے اور پھر اس کے بعد یہ کہ بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو اچھی طرح ملا جائے. اسی طرح کلی کی جائے تو ساتھ میں مسواک کیا جائے، یا پھر یہ کہ انگلی پھیر لی جائے منہ کے اندر. ناک میں بھی اچھی طرح پانی چڑھایا جائے اور جھاڑا جائے، اور پھر اسی طرح چہرے کو بھی خوب ملا جائے تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہے. تو آپ دیکھیے جیسے آپ کوئی برتن مانجتے ہیں تو جتنا زیادہ رگڑ کے اس کو مانجتے ہیں تو اتنی اس کی چمک نکل آتی ہے. تو اسی طرح جو شخص اچھی طرح وضو کرے گا اور خوب احتیاط کے ساتھ اور مل مل کے، تو اس کی چمک بھی بڑھے گی. اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر انسان پورا ان کو دھوئے گا، کوئی حصہ خشک نہیں رہنے دے گا، یعنی جیسے بازو دھوئے تو کوہنی کو پوری طرح دھلا ہوا ہونا چاہیے، اسی طرح ٹخنے بھی خشک نہ رہے اور ٹخنوں سے تھوڑا اوپر تک بھی دھلا ہوا ہو، تو انسان اپنی چمک بڑھائے اچھی طرح وضو کر کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے ہر امتی کو پہچان لوں گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مخلوق کے اتنے بڑے ہجوم میں آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر تم کسی استبل میں داخل ہو جہاں کالے سیاہ گھوڑے بندھے ہوئے ہوں اور ان میں ایک گھوڑے کی پیشانی روشن چمکدار ہو اور سفید ہو، تو کیا تم اس کو دوسرے گھوڑوں میں پہچان لو گے؟ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں. آپ نے فرمایا اسی طرح اس دن میرے امتیوں کی پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے روشن اور وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. پھر اسی طرح حشر کے میدان میں کچھ اور نیک لوگوں کا مقام بھی اس طرح بیان کیا گیا ہے. آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے افضل بندے وہ ہوں گے جو اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والے ہیں. سلسلہ صحیحہ کی یہ حدیث ہے، افضل عباد اللہ تعالی یوم القیامت الحمادون، جو اللہ کی بہت تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، یعنی کثرت سے پڑھتے ہیں. ہر موقع پر جہاں الحمدللہ پڑھنے کا کہا گیا اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. اور صرف الحمدللہ ہی سے تعریف نہیں ہوتی، سبحان اللہ سے بھی تعریف ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بہترین بندے وہ ہوں گے جو اچھے انداز میں ادائیگیاں کرتے ہیں، یعنی ان کی بھی فضیلت ہے. جب کسی سے کوئی چیز لینے کے بعد واپس کرتے ہیں یا کوئی امانت لوٹاتے ہیں یا کوئی ذمہ داری پوری کرتے ہیں تو بہت عمدہ طریقے سے کرتے ہیں، ادائیگی اچھی کرتے ہیں. اسی طرح جیسے کسی کو مزدوری دیتے ہیں تو صرف اسی پہ اکتفا نہیں کرتے کہ جتنے اس کے پیسے بنتے اتنے دے دیے جائیں، بلکہ اس سے زیادہ دے دیتے ہیں. کسی کی سواری استعمال کی ہے، یعنی جو کرایہ پر ہوتی ہیں اوبر وغیرہ یا ٹیکسی، تو اس وقت بھی پیمنٹ کرتے ہوئے اگر دیکھتے ہیں کہ غریب شخص ہے تو حق سے زیادہ بھی کر دیتے ہیں. تو اسی طرح مختلف لوگوں کو ہمیں جیسے لین دین کے معاملات میں پیسوں کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے، امانتوں کی ادائیگی ہوتی ہے، ذمہ داریوں کی ادائیگی ہوتی ہے، تو بہترین ادائیگیاں کرنے والے یعنی اپنے کاموں کو آسان طریقے سے بجا لانے والے. اسی طرح کچھ لوگوں کو انبیاء اور شہداء کے ساتھ مقام ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا امانت دار مسلمان تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. یعنی کر وہ دنیا کی تجارت رہا ہے، دنیا کا مال کما رہا ہے، لیکن اس میں سچائی بھی ہے، امانت داری بھی ہے اور اسلام ساتھ ہے. تو پھر انسان کا مقام
انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ پھر اسی طرح آذان دینے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن قیامت کے دن لمبی گردنوں والے ہوں گے، یعنی بہت اونچے قد کے ہوں گے۔ پھر روزہ رکھنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بساند اللہ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہوگی، یعنی وہ قیامت کے دن اس سے خوشبو پھوٹ رہی ہوگی۔ استاذہ جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے پہلے حمادون کا ذکر ہوا، پھر قرآن پڑھنے والے، صدقہ کرنے والے، پھر سبحان اللہ اچانک سے تاجر آ گئے بیچ میں، مطلب دنیا کے کاموں میں بھی، دنیا کے معاملات کو بھی اگر آپ احسن طریقے فیئر ڈیلنگ اگر ہو، جی، تو سچا اور امانت دار، یعنی اگر پیمنٹ لی ہے تو پھر ڈلیوری بھی پوری کرنی ہے، ایگزیکٹلی، اور جو سیمپل دکھایا ہے اس کے مطابق ہی چیز دینی ہے، ایگزیکٹلی وہی میرا مطلب تھا کہ دنیا کے کاموں اور سچے وعدے کرنے، ہاں دنیا کے کاموں میں بھی اگر آپ یہ ساری چیزیں ایڈ آن کر لیں تو ان کے برابر ہی آپ کا مقام۔ دیکھیں ایک کونے میں بیٹھ کے عبادت کرنا پھر آسان ہے، دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ فیئر ڈیلنگ کرنا، امانت داری اختیار کرنا، یہ مشکل کام ہے، یہ بڑا جہاد ہے، کیونکہ دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے نا انسان کو۔ دیکھیں جب آپ کا روزہ نہیں ہوتا تو آپ کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں، جب روزہ ہوتا ہے تو آپ ہر چیز سے بچتے ہیں، میں یہ نہیں کھا سکتا، یہ نہیں کھا سکتا، یہ نہیں کھا سکتا۔ تو روزہ کس لیے رکھنے کو کہا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو جب روزہ رکھے گا انسان، صرف روزہ نہیں بلکہ ہر معاملے میں ہی روزہ رکھے ہوئے ہو کہ مجھے اس کام کے اندر یہ نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے، اس سے بچنا ہے، تو پھر ہی عبادات صحیح طور پہ قبول ہوتی۔ بہت سے لوگ بیٹیوں کو پالنا ایک بوجھ سمجھتے ہیں کہ پرایا مال ہے، ان پہ خرچ ہم کر رہے ہیں، ان کو پڑھا لکھا رہے ہیں ہم، اور جب بھی کسی کام کے قابل ہوتی ہیں تو اپنے گھر چلی جاتی ہیں، تو ہمارے لیے تو چٹی ہے۔ تو یہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے تو وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ پھر ہے قیامت کے دن چیزوں کو شکل و صورت دے کر اٹھایا جانا۔ ہفتے کے دنوں کی مختلف شکلیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ قیامت کے دن ہفتے کے دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھائے گا، یعنی ایک فزیکل باڈی ہوں گے۔ جمعہ کا دن حسین اور چمکتا دمکتا ہوگا، اہل جمعہ اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے دلہن کو دلہا کی طرف رخصت کرتے وقت گھیر لیا جاتا ہے، ایک ہجوم ہوتا ہے اس کے پیچھے۔ تو جو لوگ بھی جمعہ پڑھنے والے ہیں، جمعے کے دن کا اہتمام کرنے والے، جمعے کے دن سورت کہف پڑھنے والے، اس غسل کرنے اور باقی چیزوں کو صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے والے، وہ لوگ جمعے کو پہچان جائیں گے اور اس کی طرف جائیں گے۔ جمعہ کا دن اپنے اہل کے لیے روشنی کرے گا اور وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے، یعنی جمعہ والوں کے، ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی، یعنی پسینے کی بدبو نہیں ان سے آئے گی بلکہ خوشبو آئے گی۔ وہ کافور کے پہاڑوں میں گھسے ہوئے ہوں گے، جن و انس انہیں دیکھ رہے ہوں گے، یعنی باقی انسانیت انہیں دیکھے گی، اور وہ تعجب کی وجہ سے نگاہ نیچی نہیں کریں گے، وہ حیران ہو کے دیکھیں گے یہ کون ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ حشر کے میدان میں ان کا یہی حال ہوگا۔ اور ثواب کی امید سے آذان دینے والوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکے گا، یعنی جو لوگ مسجدوں میں آذان دیتے ہیں اور ثواب کی نیت سے، نہ کہ یہ دکھانے کے لیے کہ ہماری آواز بڑی خوبصورت ہے اور ہماری آذان دوسروں کی آذان سے بہتر ہے، ریاکاری کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی معاوضے کے آذان دیتے ہیں، تو ان کا مقام جو ہے وہ بھی بہت بلند ہوگا۔ قرآن انسانی شکل میں آئے گا۔ ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن ایسے مرد کی شکل میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، اور وہ اپنے پڑھنے والے سے کہے گا میں وہی ہوں جس نے تجھے رات کو بیدار رکھا اور دن میں تجھے پیاسا رکھا، یعنی تو رات کو بھی پڑھتا تھا اٹھ کے تہجد میں، اور دن میں بھی پڑھتے پڑھتے تمہارا منہ سوکھ جاتا تھا، یعنی منہ کب سوکھتا ہے کسی چیز کو پڑھتے ہوئے؟ جب اس کو زیادہ پڑھا جائے، کثرت سے پڑھا جائے۔ پھر اسی طرح حجر اسود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود کے بارے میں اللہ کی قسم اللہ اسے قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے یہ دیکھے گا، ایک زبان ہوگی جس سے یہ بولے گا، یہ اس شخص کے ایمان کی گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھ یعنی ایمان اور اجر کی نیت سے اس کا استلام کیا ہوگا، اس کو بوسہ دیا ہوگا، اس کی طرف اشارہ کیا ہوگا۔
اس کو چھوا ہوگا. پھر رکن یمانی. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن رکن یمانی ابو قبیس پہاڑ سے بڑا ہو کر آئے گا، یعنی بہت بڑا بن جائے گا، وہ پتھر چھوٹا نہیں رہے گا جتنا اب ہے. اس کی 2 زبانیں اور 2 ہونٹ ہوں گے، اور آبویسلی وہ بھی اپنے ہاتھ لگانے والوں کو، چھونے والوں کو پہچان لے گا، ان کی سفارش کرے گا شاید. اسی طرح نافرمان لوگوں کی الگ گروہ بندی ہوگی. سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 41 میں، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. مجرم اپنی علامت سے پہچانے جائیں گے، پھر پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا. یعنی مجرم لوگ جو ہوں گے، جیسے شہداء اسٹیمپڈ ہوں گے، اس طرح مجرم لوگوں کی اپنی خاص پہچان ہوگی، اور ان کو پھر گھسیٹا جائے گا پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑ کر. بے نمازیوں کی بھی گروہ بندی کی جائے گی. عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص اس کی پابندی کرے گا تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن روشنی، دلیل اور نجات کا سبب بن جائے گی، اور جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو وہ اس کے لیے روشنی، دلیل اور نجات کا سبب نہیں بنے گی، اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا، یعنی ان کے گروہ میں شامل ہو جائے گا، قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے. پھر کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیے جائیں گے اور بہت دور ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے اور بلا احتیاط بولنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں. تو اس لیے زبان کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ سخت ناپسندیدہ ہیں جو بہت باتیں کرتے ہیں، یعنی بے سوچے سمجھے بولتے چلے جاتے ہیں اور بغیر احتیاط کے بولتے ہیں، یعنی جو منہ میں آیا کہہ دیا، اور یہ پرواہ نہ کی کہ سامنے والے کو وہ کیسا محسوس ہوگا، یہ بات سچ بھی ہے یا نہیں. اور تکبر کرنے والے، ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیے جائیں گے. پھر کچھ لوگ اندھیروں میں ہوں گے، اور یہ کون ہے؟ جو ظلم کرتے ہیں دوسروں پر. ظلم ہوتا ہے کسی کا حق مار لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا. پھر اسی طرح دغا بازی کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عہد توڑنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور پکارا جائے گا، یہ فلاں بن فلاں کی دغا بازی کا جھنڈا ہے. یعنی جو دوسروں کو ڈسیو کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، وہ سب کے سامنے بدنام ہوگا، نظر آئے گا سب کو. پھر عہد شکنی کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ایک اور شخص بھی ہوگا جو کسی شخص کو اس کی جان کی امان دے گا. مثلاً کسی شخص کی جان خطرے میں ہے، وہ کہتا ہے آؤ میرے پاس آ جاؤ، میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں، کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تم میرے پاس ہو. پھر وہ اس کو مار ڈالے تو قیامت کے دن اس کو عہد شکنی کا جھنڈا دیا جائے گا، یعنی دھوکہ دیا اس نے یا دشمن کو بتا دے. پھر کچھ لوگ قیامت کے دن بدترین لوگ ہوں گے، وہ لوگ جو قبروں کو مساجد بناتے ہیں اور ان میں تصویریں رکھتے ہیں. ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا. اس کے اندر تصویریں تھیں. انہوں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ نے فرمایا، جب ان میں کوئی نیک مرد ہوتا اور اس کی وفات ہو جاتی تو اس کی قبر کو وہ لوگ مسجد بناتے اور پھر اس میں اس کی تصویریں رکھتے. آج دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے ہماری امت کا. تو اس چیز سے توبہ کرنی چاہیے اور بچنا چاہیے. قبر عبرت کی جگہ ہے، نہ کہ میلہ لگانے کی اور سجانے کی. اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوانے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض اور بدترین آدمی وہ ہوگا جس کا نام شہنشاہ رکھا گیا ہو. اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن لوگوں میں سے بدترین آدمی کو پاؤ گے جو ان لوگوں کی بات ان تک پہنچاتا ہے اور ان کی بات ادھر پہنچاتا ہے، یعنی فساد ڈلوانے والا دو رخا انسان. لیکن اگر کسی نے اس نیت سے بات نہیں پہنچائی، ویسے ہی کوئی ذکر کر دیا کسی مصلحت یا کسی اور وجہ سے، تو امید ہے کہ اس کے ساتھ بخشش کا معاملہ کیا جائے گا. پھر شر پسند لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں قیامت کے دن وہ لوگ بدترین ہوں گے جن کے شر سے ڈر کر لوگ ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے. یعنی دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کے شر سے بچنے کے لیے
اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے تو جس سے چھوڑا گیا ملنا جلنا وہ انتہائی بدترین حالت میں ہوگا قیامت کے دن. بعض لوگوں کا تو کام ہی دوسروں کو تنگ کرنا ہوتا ہے، یعنی جب بولیں شر کی بات، جب کوئی معاملہ کریں برائی کریں، عزت پامال کریں، دھوکہ دیں. بے حیا شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اللہ کے نزدیک مرتبہ کے اعتبار سے سب سے برا آدمی قیامت کے دن وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے، اس سے تعلق قائم کرے اور پھر بیوی کی بات جو ہے وہ دوسروں کو بتاتا رہے، یعنی وہ پردے کی باتیں دوسروں میں نشر کر دے. سازا جی، یہ سب سے پہلے سورۃ الرحمن کا آپ نے ریفرنس دیا یعرف المجرمون بسیماہم، تو یہ مجرمون یعنی ایمان کے ساتھ کچھ گناہ کچھ جرم سرزد ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے بھی ہو سکتے ہیں. مجرم جو ہے وہ کفار میں سے بھی ہوں گے اور مجرم مسلمانوں میں سے بھی ہوں گے، قتل کرنے والے، ڈاکہ زنی کرنے والے، زنا کرنے والے، یعنی کبیرہ گناہ جو ساتھ ہیں. میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ اپنا نام ہی رکھ لیتے ہیں، جیسے شہنشاہ، بادشاہ، ان کے ناموں کے ساتھ لگا ہوا. یہ منع، شہنشاہ منع ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ، خالی بادشاہ تو منع نہیں ہے، لیکن شہنشاہ کا مطلب ہے شاہوں کا شاہ، وہ ٹھیک. اسی طرح شاہ کے ساتھ بہت سارے نام رکھے جاتے ہیں، وہ تو کوئی حرج نہیں. شاہ تو سر نیم ہوتا ہے لوگوں کا، اور جیسے شاہ جمال ہے، شاہ پور ہے، علاقوں کے نام ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں سے کوئی بادشاہ گزرا ہوگا اس کے نام پہ رکھ دی انہوں نے، لیکن شاہ منع ہے لفظ پرٹیکولرلی. قبروں کی میں نے بات کرنی تھی کہ اکثر آپ دیکھیں چرچز میں پوری چھتوں پہ وہ تصویریں بنی ہوئی ہیں، پوری دیواروں پہ ان کی کہانی چلتی ہے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہ نیک لوگوں کی تصویریں بنا کر ان کی سٹوریز بنایا کرتے تھے. تو آپ سوچیں نا کہ عبادت گاہوں میں انسان اللہ کی عبادت کے لیے جاتا ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، جس سے سورۃ الجن میں آتا ہے کہ مساجد اللہ کا گھر ہے، وہاں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. تو جب آپ وہاں تصویریں لٹکا دیں گے اور کہانیاں اور بنا لیں گے تو لوگوں کی توجہ اللہ کی طرف کب جائے گی؟ وہ تو ان چیزوں کی طرف ہی، ان اٹریکشنز کی طرف چلی جائے گی. اب ہے نامہ اعمال کی تقسیم. نامہ اعمال کیا ہے کہ انسان نے دنیا میں جو جو کام کیے وہ سب لکھے جا رہے ہیں اور قیامت کے دن وہ لوگوں کے ہاتھ میں تھما دیے جائیں گے، کتاب اعمال. اہل سنہ والجماع کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن صحیفوں کو کھولا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، پس لوگوں کے رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے اور ان کے نامہ اعمال اڑ اڑ کر ان کے ہاتھوں میں پہنچیں گے، یعنی خود بخود پہنچ جائیں گے. کچھ لوگ اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لے لیں گے اور یہ مومن ہوں گے اور ان کی تکریم اور عزت افزائی ہوگی، اور ان میں سے کچھ لوگ اپنا نامہ اعمال اپنے بائیں ہاتھ میں یا اپنی پشت کے پیچھے سے لیں گے، یہ کافر ہوں گے اور یہ ان کے لیے مزید ڈانٹ ٹپٹ اور ان کی توہین ہوگی. یعنی بائیں ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ پہنچنا ان کے برا ہونے کی دلیل ہوگا. حشر کے میدان میں کھڑے ہونے کے بعد حساب کتاب سے پہلے نامہ اعمال کی تقسیم ہوگی. جب بندوں کو قبر سے اٹھا کر میدان حشر میں کھڑا کیا جائے گا اور جب تک اللہ چاہے گا وہ محشر میں ننگے پاؤں ننگے جسم کھڑے رہیں گے، اور حساب کا وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ جن سے چاہے گا حساب لے لے گا اور پھر ان کے نامہ اعمال کو لانے کا حکم دے گا، جس کو معزز لکھنے والوں نے لوگوں کے اعمال کو ذکر کر کے لکھا ہوگا تو وہ ان نامہ اعمال کو لے آئیں گے. پھر کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو یہ خوش نصیب لوگ ہوں گے، اور کچھ لوگوں کو ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں یا ان کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا تو یہ بدبخت لوگ ہوں گے. اس موقع پر ہر انسان اپنا نامہ اعمال پڑھ لے گا. سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 28 پر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر امت کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی دیکھو گے،
یعنی نیچے جھکے ہوئے ہوں گے. ہر امت اپنے اعمال ناموں کی طرف بلائی جائے گی. آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے. یعنی نامہ اعمال کیا ہے؟ انسان کے اعمال کے بدلے کے لیے ایک پرفیکٹ شہادت، گواہی. یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر حق کے ساتھ بولتی ہے. بے شک ہم لکھواتے جاتے تھے جو تم عمل کرتے تھے. اور اگر انسان حق پر ہوا اور صحیح بات اس نے کی، صحیح اعمال کیے، تو پھر وہ نامہ اعمال اس کے حق میں گواہی دے گا، ورنہ خلاف. سب انسانوں کے ہاتھوں میں نامہ اعمال تھما دیا جائے گا. سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. اور ہر انسان کو ہم نے اسے اس کا نصیب اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا. اپنی کتاب پڑھ، آج تو خود اپنے آپ پر بطور محاسب کافی. یعنی تم زیادہ بہتر جانتے ہو خود ہی کہ تم نے یہ اعمال کیوں کیے تھے. بظاہر نیک اعمال بھی جن کے پیچھے نیتیں خراب ہوں گی وہ بھی انسان کو پتہ چل جائے گا، اور تھوڑے بھی اور زیادہ بھی، اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے اور روٹین میں بغیر کسی سوچ کے کیے ہوئے. پھر حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا. سورۃ الزمر آیت 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی اور لکھا ہوا سامنے رکھا جائے گا، اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا. سورۃ الانشقاق میں آتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. بس لیکن وہ شخص جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، سو ان قریب اس سے حساب لیا جائے گا، نہایت آسان حساب. یعنی صرف دیکھا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا، اس سے بحث نہیں کی جائے گی، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا. اور لیکن وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا گیا تو ان قریب بڑی ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائے گا. دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے والے خوش قسمت ہوں گے، خوش بخت ہوں گے. سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. سو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا پکڑو میرا اعمال نامہ پڑھو. یعنی وہ خوش ہوگا اور خوش ہو کر اپنے اعمال دکھائے گا. یقیناً میں نے سمجھ لیا تھا، مجھے یقین تھا کہ بے شک میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں. انی ملاقن حسابیہ، پس وہ ایک خوشحالی والی زندگی میں ہوگا، ایک بلند درجے میں. بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے والوں کی حسرتیں. سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ
فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. اور لیکن جسے اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے. اے کاش کہ وہ موت کام تمام کر دینے والی ہوتی، یعنی دنیا میں جو میں مرا تھا وہیں مر جاتا، ختم رہتا، میرا مال کسی کام نہ آیا، میری حکومت مجھ سے برباد ہو گئی. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ قیامت کے دن جو لوگ نیکیاں نہیں لے کر جائیں گے وہ کیسی کیسی حسرتوں کا شکار ہوں گے. انسان کو اپنا اعمال نامہ پڑھے جانے کے لیے کہا جائے گا. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اپنی کتاب پڑھ، یعنی کتاب زندگی. آج تو خود اپنے اوپر بطور محاسب کافی ہے، تو خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ تجھے کس طرف جانا چاہیے. انسان کا اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت دیکھ کر خوش ہونا بھی ہے، یعنی جہاں اور لوگ بھی خوش ہو رہے ہوں گے جو پیچھے بہت پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فوت ہو چکے، وہ بھی موجود ہوں گے، اور اس کے بعد آپ کی امت کے بعد کے زمانوں میں آنے والے بھی موجود ہوں گے. اور انسان کو وقتاً فوقتاً مختلف کاموں کا موقع بھی ملتا رہتا ہے، تو وہاں پر انسان اپنے نامہ اعمال دیکھ کر خود اندازہ کر لے گا کہ وہ کیا کرتا رہا ہے. عبداللہ بن بصر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اس کو جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے، یعنی استغفار کی کثرت بھی گناہوں کو مٹا دیتی ہے. پھر انسان کو اس کو اگلے پچھلے تمام اعمال بتا دیے جائیں گے. سورۃ القیامہ میں آتا ہے ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، یعنی جن چیزوں کو اس نے پریفرنس دی، پرائرٹی دی، پہلے کیا، اور جن چیزوں کو پیٹ پیچھے ڈال دیا، بلا دیا، اگنور کر دیا، ان کو کوئی اہمیت نہ دی. بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے اگرچہ وہ اپنے بہانے پیش کرے، یعنی انسان کو اچھی طرح پتا ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے. پھر تمام اعمال اس کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، یعنی انسان کے سامنے. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 30 میں فرمایا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. جس دن ہر شخص حاضر کیا ہوا پائے گا جو اس نے نیکی میں سے کیا اور وہ بھی جو اس نے برائی میں سے کیا، یعنی دونوں چیزیں اس کو دکھا دی جائیں گی. چاہے گا کاش اس کے اور اس کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، یعنی اس کی برائیاں اس سے دور کر دی جاتی، اس کو نہ دیکھنی پڑتی. آج انسان کی پوشیدہ باتیں بھی ظاہر ہو جائیں گی، یعنی جو اس نے چھپ چھپ کے کام کیے ہوں گے. سورۃ الحاقہ میں آتا ہے يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات چھپی نہ رہے گی. دنیا میں کتنی ہی چیزیں انسان دوسروں سے شیئر نہیں کرتا، چھپ چھپ کے کرتا ہے، لیکن وہاں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہے گا. سینوں کے بھید بھی کھل جائیں گے. وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير. اور جو کچھ سینوں میں ہے ظاہر کر دیا جائے گا، بے شک ان کا رب اس دن ان کے متعلق یقیناً خوب خبر رکھنے والا ہے. یعنی قیامت کے دن جو کہ ہو سکتا ہے انسانوں کے مرنے کے کئی 100 سال یا 1000 سال بعد آئے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اعمال کو نہیں بھولے گا. جو دلوں میں ہے وہ بھی باہر نکال دے گا،
کیونکہ انسان دل کی جس حالت میں ہوگا اسی کے ساتھ فوت ہوگا. اور دلوں کے جو خیالات ہیں اور لوگوں کے بارے میں آراء ہیں، یہ ساری چیزیں. اور اس دن کا حساب اتنا سخت ہوگا، اتنا کٹھن ہوگا، اتنا مشکل ہوگا. جلد بازی میں ایسے ہی کسی کو بھگتان نہیں دیا جائے گا کہ اچھا ٹھیک ہے تم نکلو، بلکہ جو کچھ سینوں میں ہے وہ بھی سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا. یعنی کچھ چیزیں تو انسان زبان سے کہتا ہے، ظاہر کرتا ہے، اس کے اعمال میں دکھائی دیتی ہیں. جیسے کل بھی ہم نے بات کی تھی نا کہ اعمال القلوب ہوتے ہیں، کچھ دلوں کے اعمال ہوتے ہیں، اور دلوں میں جو کسی کے خلاف کینہ یا بغض یا حسد چھپا ہوا ہوتا ہے، جو بعض اوقات انسان ظاہر کر دیتا ہے اور بعض اوقات نہیں بھی کرتا. قیامت کے دن وہ بھی کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ کون کسی کے بارے میں کیسا تھا، سنسیئر تھا یا نہیں تھا. انسان اپنی کوششوں کو یاد کرے گا. وہاں سورۃ النازعات 35 میں آتا ہے یوم یتذکر الانسان ما سعی، یعنی کن کوششوں کو یاد کرے گا. اگر اس کو جنت میں پہنچا دیا گیا تو وہ اپنے نیک اعمال کو اور نیک مجلسوں کو یاد کرے گا. اور اسی طرح اگر جہنم میں گیا تو پھر وہ اپنے ان ساری اپرچونٹیز کو جو اس کے ہاتھ سے نکل گئی ان کو یاد کر کر کے حسرت کرے گا. حضرت جی مجھے سارا اپنا بچپن کے ریزلٹ ڈیز یاد آ رہے تھے کہ ابھی بھی ریسنٹلی جب میں نے وہ ایزی کورس کیا تو اس میں ایک پروجیکٹ تھا، اس میں ٹیچر نے کہا تھا کہ برسٹل بورڈ یوز کرنے، وائٹ کرنا ہے یوز. میں نے وہ چیز اسکپ کر دیا، میں نے بلیک برسٹل بورڈ لے لیا. میں نے سمجھا کہ بلیک صحیح ہوگا، تو اس کی وجہ سے مجھے کچھ پرسنٹیج کٹ گئی. تو وہ مجھے اپنا ریگریٹ نہیں بھولتا کہ صرف اتنی سی بات اسکپ کر دینے سے میرا یہ پرسنٹیج ڈاؤن ہو گئی. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ قیامت کے دن پھر ریگریٹس کا کیا حال ہوگا جب انسان کو یاد آئے گا کہ یہ بات مجھے پتا تھی. جیسے آج کل کے جو دن ہیں ان میں ہمیں پتا ہے کہ تکبیرات پڑھنے کا کتنا اجر ہے، لیکن اپنی سستی کی وجہ سے یا اور چیزوں میں انوالو ہو کے ہم بھول جاتے. تو اس دن جب ہمیں یہ نظر آئے گا کہ پتا تھا اور نہیں کیا، اور کتنے موقع خالی گئے ایسے ہی ضائع کر دیے اسی طرح کے. اور پھر جب آپ نے کہا نا کہ وہ حساب یسیرہ والی بات کہ ان کا حساب بس ان کا معلومہ دیکھا جائے گا اور وہ انہیں بس تھرو کر دیا جائے گا، تو اسی طرح جب ہم واپس آتے ہیں پاکستان سے یا بیک ہوم کہیں سے بھی ایئرپورٹ پہ، تو وہ ایک آپ سے فارم فل کرواتے ہیں، پھر وہ کسٹم والے اس کو چیک کرتے ہیں جب آپ امیگریشن پہ ہوتے ہیں. تو جس کے ان کو لگتا ہے کہ کوئی ایسے آئٹمز ہیں جو صحیح نہیں، وہ اس کے پہ خاص نشان لگا دیتے ہیں. تو پھر وہ انہی لوگوں کو روک رہے ہوتے ہیں جن پہ وہ نشان لگا ہوتا ہے، ادروائز بس وہ دیکھتے ہیں. تو مجھے یہ سب چیزیں یاد آ رہی تھی جو ریلیٹ کر رہی تھی کہ پھر اس دن کیا ہوگا. صحیفوں میں کیا لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز لکھ کے محفوظ کر رہے ہیں. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجے اور ان کے چھوڑے ہوئے نشان بھی، اور جو بھی چیز ہے ہم نے ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھی. یعنی انسان کی پوری زندگی کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، ہر چیز کے ڈاکیومینٹس بن رہے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز ہم نے اسے لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے، اور یہ بغیر کمی بیشی کے ہر چیز لکھی بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ، یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر حق کے ساتھ بول رہی ہے. یعنی تمہارے اعمال سارے کے سارے بغیر کسی اضافے اور کمی کے تمہارے سامنے حاضر کیے جائیں گے. اور یہ جو ہے انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے بے شک ہم اس کو لکھواتے جا رہے تھے. یعنی محافظ فرشتے تمہارے چھوٹے بڑے سارے اعمال لکھتے چلے جا رہے تھے. سورۃ الانفطار میں آتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، حالانکہ بلا شبہ تم پر یقیناً نگہبان مقرر ہیں جو بہت عزت والے ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. چھپ کے کرتے ہو، سامنے کرتے ہو، اندھیرے میں کرتے ہو، روشنی میں کرتے ہو. ان کی ڈیوٹیز بدلتی رہتی ہیں صبح اور شام، لیکن وہ لکھنے سے کوئی چیز نہیں چھوڑتے. سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. اور جب ہم رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں لوگوں کو کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو، تو اچانک ان کے لیے ہماری آیات کے بارے میں کوئی نہ کوئی چال ہوتی ہے. کہہ دیجئے اللہ چال میں زیادہ تیز ہے، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے لکھ رہے ہیں جو تم چال چلتے ہو. یعنی کوئی پیغمبر کے ساتھ یا کسی داعی اللہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا دھوکہ یا فریب کا معاملہ کرتا ہے
تو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، وہ سب بھی لکھا ہوا ہوگا. سورۃ الزخرف میں فرمایا یا وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم ان کا راز اور ان کی سرگوشی نہیں سنتے، کیوں نہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں. یعنی دل میں کی ہوئی باتیں بھی جانتے ہیں، وسپرز بھی، اور جو ہم کسی اور کے کان میں بھی بات کریں یا ہلکی آواز سے بھی بات کریں، سب اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ اس کو سن کر نوٹ کر لیں. سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. تو کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا مجھے ضروری مال اور اولاد دی جائے گی؟ کیا اس نے غیب کو جھانک کر دیکھ لیا ہے یا اس نے رحمان کے ہاں کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم ضرور لکھیں گے جو کچھ یہ کہتا ہے اور اس کے لیے عذاب میں سے بڑھا دیں گے بہت بڑھانا. کلا سنکتب ما یقول، یعنی یہ باتیں بھی جو دین کے خلاف کرتا ہے اور جو جھوٹے کلیمز کر رہا ہے، یہ سب بھی لکھی جا رہی. حتیٰ کہ انسان جو لغو باتیں کرتا ہے جن کی کوئی میننگ نہیں، مقصد نہیں، قیامت کے دن ان کے بارے میں بھی پوری طرح انفارمیشن دی جائے گی کہ تم کیا کیا کر کے آئے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بچا کے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.